السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں اور جہاں رہیں اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم دائم رہے۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سمی خان نے کشمیر سے۔ سمی کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ کچھ اپنی زندگی کے 2 خوفناک واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سمی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کشمیر میں بہت زیادہ لوگ جو دیہات والی سائڈ پر رہتے ہیں وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے اکثر جنگلوں میں جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جایا کرتا تھا، اکثر جایا کرتا تھا اور لکڑیاں وغیرہ لے آیا کرتا تھا سردیوں کے موسم میں، کیونکہ ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھا کرتے ہیں۔ میں جب جاتا تھا تو مجھے اکثر ادھر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی جو کہ کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی اور اکثر کچھ لکھ بھی رہی ہوتی تھی۔ اور ایک اور بات یہ کہ وہ جو عورت تھی اس کی پاس ہی ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن 1 ماہ سے لگاتار میں اس عورت کو اس اونچے پہاڑی یعنی وہ جہاں پر درخت تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن وہ روز ہی ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک دن میں ادھر گیا اور میں ان سے مخاطب ہوا، میں نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے مت بلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سمی کہتے ہیں میں نے پھر اس کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ کو 1 ماہ سے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ میں ادھر کچھ اپنے کام کے لیے آئی ہوں اور 1-2 ماہ کے بعد واپس چلی جاؤں گی، اس لیے مجھے تنگ مت کرو۔ میں اسی طرح اکیلے کسی مقام پر آ کر بیٹھ کر مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی چیلے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، تو میں چلی جاؤں گی، اس لیے مجھے تنگ مت کرو۔ بہرحال میں چلا گیا۔ نیکسٹ ڈے میں پھر گیا تو مجھے ذرا تھوڑا شوق پیدا ہوا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چلے کرتی ہو، کس قسم کے کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں جنات کو اپنے قبضے میں کرتی ہوں اور اس کے بعد میں لوگوں کے بہت سے اچھے کام کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جنات کو اپنے قبضے میں کرتی ہو، اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہو تو میں تمہیں جنات دکھا بھی سکتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 دنوں میں ہی میری اس عورت سے، وہ ایک بزرگ عورت تھی، اس سے بڑی اچھی اسلام دعا ہوگی، اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور بہت سی باتیں اس نے میرے ساتھ کی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاں میں جنات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے دکھا سکتی ہو۔ اس نے مجھے ایک خوشبو دی اور کہا کہ اس خوشبو کو لگا لو اور لگانے کے بعد خاموش رہنا، بولنا مت، تمہیں خود ہی سب کچھ نظر آ جائے گا۔ میں نے وہ خوشبو لگا لی۔ لگانے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل میں، جس جنگل میں میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، اس جنگل میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جنات کا بسیرا نہ ہو۔ وہاں پہ ہر جگہ پہ جنات تھے، اس قدر جنات تھے، ان کی اتنی خوفناک شکلیں تھیں۔ ان کی شکلیں دیکھتے ہی میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اس عورت سے کہا کہ پلیز میں اب ان کو اور برداشت نہیں کر سکتا، اگر اور دیکھا تو میں مر جاؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ اب تم جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو، اور اس نے پھر مجھے خوشبو لگائی تو وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ میں اس قدر ڈر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کیسے دیکھ لیتی ہو اور کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ جس میں اس نے کہا کہ بچپن سے میری جو تعلیم اسی متعلق مجھے دی گئی تھی کہ یہ سارے کام میں نے کرنے تھے۔ میرے جو والد تھے وہ بہت بڑے عامل تھے اور ان کی بعد میری والدہ کے پاس بھی یہ علم تھا اور میری والدہ سے لے کر مجھ تک یہ علم منتقل ہوا۔ اب میں جنات کو دیکھتی ہوں، ان کو نکالتی بھی ہوں، لوگوں کے کام بھی کرتی ہوں۔ وہ عورت تقریباً 2 ماہ ادھر بیٹھی رہی اور اس کے بعد 2 ماہ کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصہ تو میں اس کے پاس گیا، لیکن جب میں نے ان جنات کو دیکھا تو میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اور سمی کہتے ہیں اس کے بعد میں ان جنگلوں کی طرف بھی نہیں گیا جہاں پر اس قدر جنات تھے، اور ایک دفعہ میرا گزرنا ادھر سے ہوا تو وہ جو عورت تھی وہ ادھر نہیں تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی سمی کی۔ اب سمی کہتے ہیں کہ میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب چھت پر سویا کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ بہادر تھے، ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہم لوگ اکثر ان کو کہتے تھے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، کشمیر میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، گرمیوں کے موسم میں بھی، تو آپ اکیلے اوپر کیوں سوتے ہیں؟
میرے والد صاحب کے پاس اکثر ایسے جنات کی طرح کی مخلوق آتی تھی۔ ہم لوگوں کو اس متعلق اس طرح پتہ لگا کہ ایک دن میری والدہ اوپر چھت پر یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ کہیں یعنی ان کے ہسبینڈ یعنی میرے ابو کی طبیعت کچھ خراب نہ ہوگی ہو، کیونکہ ان کی آلریڈی کچھ طبیعت خراب تھی۔ جیسے وہ سیڑھیوں پر اوپر جا رہی تھی تو ان کو باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اوپر جا کر انہوں نے دیکھا تو ان کے پاس ایک چھوٹے سے قد کی عورت اور ایک مرد، اس کے ساتھ بہت چھوٹے سے قد کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ عورت اور مرد کا قد اتنا ہوگا جتنا ایک 6 سے 7 سال کے بچے کی ایج ہوتی ہے، اور ایک بہت چھوٹے سے قد کا بچہ کھڑا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر میرے پہ پڑی تو وہ تینوں چیزیں بھاگ کر دیوار میں گئیں اور غائب ہو گئیں۔ یہ سارا منظر میری جب والدہ نے دیکھا تو وہ وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میرے والد ان کو اٹھا کر نیچے لائے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ کی کچھ طبیعت لگتا ہے خراب ہو گئی ہے۔ جب میری امی ہوش میں آئیں تو انہوں نے سب کو یہ بات بتائی کہ تمہارے ابو پتہ نہیں کیا کس سے باتیں کر رہے تھے، وہ کیا چیز تھی جو کہ مجھے دیکھ کر دیوار میں جا کر غائب ہو گئی۔ میری امی نے ابو کو قسم دی اور پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ میرے ابو نے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ ان کو بتایا کہ ہم لوگوں کی چھت پر کچھ جنات رہتے ہیں جو کہ بونے جن ہیں۔ جب میں اوپر سونے کے لیے جایا کرتا تھا تو اکثر میرے پاؤں کے انگوٹھوں کو کوئی چھیڑا کرتا تھا، تو میں ان کو وہ جو بھی چیز تھی میں کہتا تھا کہ تم جو بھی مخلوق ہو مجھے تنگ مت کرو۔ ایک دفعہ میں نے ویسے ہی آ کر کہہ دیا کہ تم جو بھی چیز ہو میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ تو وہ مخلوق میرے ابو کے سامنے آ گئی۔ اس طرح آج تک وہ مخلوق میرے ابو کے پاس آتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، اور پھر اگر کوئی اور ان کو دیکھے تو وہ فوراً غائب ہو جاتی ہیں۔ میری امی نے ابو کو اپنی قسم دی اور کہا کہ آج کے بعد آپ سردیوں ہو یا گرمی ہے آپ چھت پر نہیں سویا کریں گے۔ لیکن میرے ابو چھت پر نہ بھی سوئیں تو وہ مخلوق میرے ابو کے پاس ضرور ملنے کے لیے نیچے آ جاتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی سمی خان کی جو انہوں نے کشمیر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سمی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے محمودہ نے جرمنی سے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ آلریڈی جرمنی میں ایک موبائل شاپ پر کام کرتے تھے اور ان کو اس کام میں اتنا فائدہ ہوا انہوں نے ادھر اپنی ایک شاپ بنا لی موبائلز کی۔ حالات ہم لوگوں کے کچھ بہتر ہوئے تو میرے ہسبینڈ مجھے اور میری تینوں بیٹیوں کو ساتھ لے گئے، ہم لوگ ادھر چلے گئے۔ اب جو میری بیٹیاں تھیں وہ بھی کافی چھوٹی تھیں اور میرے ہسبینڈ بھی جاب پر چلے جاتے تھے، میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ تو جب میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر باہر گھومنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن میری ملاقات ادھر ایک عورت سے ہوئی جو کہ کافی ینگ سی لڑکی تھی۔ وہ میری فرینڈ بن گئی اور ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کے گھر بھی آیا جایا کرتے تھے، بہت اچھی دوستی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ جب ہم اس آنٹی کے گھر جاتے ہیں، آپ جب ادھر ادھر ہوتی ہیں ہم لوگ کچن میں یا آنٹی کے پیچھے جائیں تو آنٹی کے ہاتھ میں کچھ عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں سے ریڈ کلر کا خون نکل رہا ہوتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمودہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا بچی ہیں، ان کو کچھ وہم ہوا ہوگا۔ میری بیٹیاں مجھے اکثر بتاتی تھی کہ آنٹی کے گھر ہم جب بھی جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں سے ریڈ کلر کا خون آ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹیوں کی بات کو اگنور نہیں کیا اور میں نے کہا چلو میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ میں جب اپنی اس فرینڈ کے گھر گئی تو وہ میرے لیے کچن میں کچھ بنانے کے لیے گئی، تو میں اس کے پیچھے گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چوہا تھا۔ اس چوہے کی اس نے باقاعدہ گردن کاٹی، کاٹنے کے بعد اس کا بلڈ وہ جو کھانے کے لیے میرے لیے بنا رہی تھی اس کے اندر ڈال رہی تھی۔ میں نے یہ سارا کچھ دیکھا اور میں نے پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس چیز کو اگنور کر دوں گی تو یہ مکر بھی سکتی ہے۔ وہ جو خون تھا، اس کی گردن سے جو خون نکل رہا تھا، اس گندے بلڈ کو نکال کر اس کھانے میں ملا رہی تھی۔ میں نے پہلے تو اس کا ویڈیو کلپ بنایا اور بنانے کے بعد اس کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، جس پہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا۔ میں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور صرف میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ نہیں تھیں اور میں فوراً اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو وہ کلپ دکھایا، میرے ہسبینڈ نے وہ کلپ دیکھا۔ انہوں نے اپنے کسی دوست سے اس متعلق شیئر کیا تو ان کے دوست نے بتایا کہ اکثر ادھر جو جرمنی میں رہنے والی لڑکیاں عورتیں ہیں
وہ ایسے کام کرتی ہیں، لوگوں کو کالے جادو کر کے ایسے کھانے کھلاتی ہیں، ایسی چیزیں کھلاتی ہیں کہ جس سے لوگ ساری زندگی ان کے غلام بن کر رہیں اور وہ جو بھی غلط کام کہیں وہ ان سے کرواتی رہیں۔ تمہاری بیوی سے بھی وہ کوئی کام کروانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا جادو کروا کر یہ کام کر رہی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہاری بیوی بچ گئی ہے۔ اس کے بعد محمودہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس گھر کو بھی چینج کر دیا اور وہ عورت کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس دن کے بعد کسی سے بھی دوستی نہیں کی کیونکہ لوگ بہت زیادہ دیکھنے میں اور ہوتے ہیں اور ویسے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے محمودہ نے یہ میسج دیا ہے کہ کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے سوچیں کہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی محمودہ کی جنہوں نے جرمنی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمودہ۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے خوفناک کہانیاں شیئر نہیں کی ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک پہ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔